بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایم سی ٹی وی. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک ٹیپو سلطان. پروگرام شاہ کی باتوں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس پروگرام میں ہمارے ساتھ سید راشد مسعود صاحب جو کہ ماہر قانون ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور ہم ان سے زندگی کے مختلف رموز پہ بات کرتے ہیں. وہ اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہمارے سامنے رکھتے ہیں. آج کے اس پروگرام میں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ شاہ صاحب سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ ہمارے قانون بھی ہیں کہ کیا کسی انڈیویجول یا فرد کو کسی دوسرے فرد کی جان لینے کی اجازت ہے. اس کے اوپر آئین پاکستان، کانسٹیٹیوشن، اخلاقی طور پہ اور اس کے باقی امپلیکیشنز کیا ہوں گی. تو آئیے شاہ صاحب سے ہم یہ سوال رکھتے ہیں اور ان سے اس کا جواب لیتے ہیں. شاہ صاحب، فرسٹ آف آل ویلکم ٹو دی پروگرام. آپ کا بہت مہربانی کہ آپ اپنا اس قیمتی ٹائم سے وقت نکالتے ہیں اور ہمیں جو ہے نا اسے اپنی رائے سے مستفید کرتے ہیں. وہی سوال تھا جو میں نے ابھی کیا ہے کہ کیا کسی شخص کو کسی دوسرے شخص کی جان لینے کی اجازت ہے؟ السلام علیکم ٹیپو سلطان صاحب. وعلیکم السلام سر. السلام علیکم زیڈ ایم سی ٹی وی اور ویورز. بہت شکریہ آپ نے مجھے مدعو کیا. ٹیپو سلطان صاحب، یہ دراصل ایک نازک معاملہ ہے جس پہ بات کر رہے ہیں، جس کا عام فہم اسلامی جواب تو یہی ہے کہ کسی کو کسی کی جان لینے کا حق نہیں ہے جب تک کہ فقہ اور شریعہ کے مطابق اس کے اوپر فیصلہ ہو چکا ہو. اس کے بعد جب جان لی جاتی ہے تو اوبویسلی ایک انسان ہی دوسرے انسان کی جان لیتا ہے، لیکن وہ ایک ڈیو پروسیس ہے جس کے مطابق یہ سب کچھ ہوتا ہے. یہ جس معاملے پہ آپ نے اس وقت بات کی ہے، جس معاملے کو ہوا دی جا رہی ہے، وہ معاملہ دراصل ایک ایسے بندے کا ہے جو کہ اگر جو وہ کر رہا تھا اس پہ پروو ہو جاتا تو اس کو سزائے موت ہی ملنی تھی. جو میری ریزرویشنز ہیں اس میں وہ یہ ہیں کہ اسلام نے ہمیں ایک باقاعدہ اسلامی قانون دیا ہے جی. جس فقہ اور شریعہ کی روشنی میں. اس کے مطابق جب بھی کوئی بندہ اپنے ہاتھ میں اس چیز کو لیتا ہے تو وہ اسلام کا جو رائج ڈیو پروسیس آف لا ہے اس کی وہ خلاف ورزی کرتا ہے. تو اس لیے وہ بندہ جو ایسا کام کرتا ہے وہ اسلام سے انحراف کرتا ہے، تو اس لیے وہ غلط ہے. ہم جذبے کو دیکھیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میرے والد صاحب کے ماموں جو کہ ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر سید عبدالودود، انہوں نے بہت اسلامی کتابیں لکھی. ایک دفعہ ان کا ایک شاگرد تھا جو کہ انگلینڈ سے پی ایچ ڈی کر کے واپس آیا. میں بائی چانس اس دن ان کی کلینک میں بیٹھا ہوا تھا. اس نے آ کے بات کرنی شروع کر دی. اب وہ جو میرے والد صاحب کے ماموں تھے وہ دراصل برٹش آرمی میں کیپٹن بھی تھے، برما میں انہوں نے سرو کیا تھا. تو اس بندے نے آ کے کوئی بات کی کہ بھئی یہ اللہ کیا ہے، نعوذ باللہ، حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے. میں کہ سائڈ پہ بیٹھا تھا، چھوٹا سا بچہ تھا. آپ بلیو نہیں کریں گے کہ وہ اتنے معزز انسان، میرے جو بزرگ تھے، دادا ہی لگے، وہ انہوں نے ادھر سے بندوق اٹھائی اپنی اور وہ آ کے اس کو ایک دم مارنے لگے. میرے والد صاحب آ گئے، انہوں نے ان کو روکا کہ آپ کیا کرنے لگے. اتنے وہ طیش میں آ گئے. دیکھیں نا، ڈاکٹر، برٹش آرمی میں کیپٹن بھی تھے، اور اسلام کو انہوں نے اسلام، قرآن اور میڈیسن کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی. یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو کہ بڑا یونیک ہے. خیر انہوں نے وہ آرام سے بیٹھ کے انہوں نے کہا نکل جائے ادھر سے، اور یہ بات دوبارہ نہ کری، کوئی نہ کوئی تو یہ چاقو مار دے گا. تو اب بات یہ ہے کہ یہ ایک انسان کی ایسی سوچ ہے، شاید ہماری محبت ہے اس طرح کہ ہم اس کے اوپر قابو نہیں کر سکتے، یہ بات ہے. لیکن اگر ہم اس کو اسلام کی روشنی میں دیکھیں تو یہ بات غلط ہے. اس کے اوپر لازمی ایک ٹرائل ہونا چاہیے. دیکھیں میں جیسے مولانا رضوی صاحب ہیں، جی. حالانکہ وہ اکثر ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو کہ ان کے علم کو زیب نہیں دیتے،
لیکن میں ان سے بڑا متاثر ہوں. جب وہ اسلام کی باتیں کرتے ہیں بہت ہی خوبصورتی سے کرتے ہیں, اور اوبویسلی مجھے یقین ہے مجھے ملیں گے میری وہ عزت ہی کریں گے, کیونکہ میرا سید خاندان سے تعلق ہے, اور میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ وہ جس طرح حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہیں, آل رسول کا احترام کرتے ہیں, بلکہ مجھے خواہش ہے ان سے ملنے کی. اب وہ جو ہے وہ رضوی صاحب جس طرح اس کو کئی دفعہ پیش کرتے ہیں, میں جاننا چاہوں گا کہ وہ کیوں اس طرح پیش کرتے ہیں. دیکھیں, قاضی جو ہے اور جو قوانین شہادت ہیں, میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ان ویسٹرن ممالک نے اسلام سے سیکھے ہیں صحیح قوانین شہادت. دیکھیں, زنا جیسے جرم کے لیے بھی آپ کو 4 گواہ چاہیے. یہ چیزیں جو ہیں اس میں دیکھیں انسینٹی, پاگل پن بھی ایک دفاع ہوتا ہے. جی. اب دیکھیں, میں تو نہیں جانتا اس بندے کو وہ کون تھا. اب مجھے یقین ہے کہ وہ کسی بھی عدالت میں آئے گا اسلامی یا پاکستانی تو اس کو سزائے موت ہوگی, بالکل, کیونکہ وہ فلسفی لاء میں کور ہو جائے گا. صحیح. لیکن بات یہ ہے کہ اس طرح پہلے اپنے ہاتھ میں ایک چیز کو لے کے ایک ہیرو بن جانا, اس کے پیچھے کیا اچھی بات ہے, اور پھر ایک نہتے آدمی کو مار دینا, اس کے پیچھے کیا اچھی بات ہے. اب جیسے وہ گورنر تحصیل صاحب جو تھے, جو بھی تھے, ان کا واقعہ تھا, اس کو بہت بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا. تو میں اس پہ کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ وہ اس بندے نے بھی ایک نہتے بندے کو مارا, کوئی وارننگ دیے بغیر مارا. تو اسلام کی اور بہت سی تعلیمات کے وہ خلاف ہو جاتی ہے بات. تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہم تو اپنی جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں, لیکن آپ ایک اسلامی مملکت میں اگر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے پاس ایک شریعہ لاء موجود ہے, ادھر فقہ کے مطابق عدالتیں بھی قائم ہیں. اگر آپ اگریوڈ ہیں تو آپ عدالت میں جائیں, عدالت میں جا کے ایک مفتی صاحب, مولوی صاحب, اس میں یہ جو علماء اکرام ہیں, بلکہ رضوی صاحب کی بھی ایک سیٹ ہونی چاہیے. صحیح. آپ فیصلہ کریں. ایک بات, ایک آر کو کوشچن کر دوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے, اس کے اندر کچھ خامیاں اور ڈیلے سسٹم ہے جس کی وجہ سے لوگ پھر اس قسم کے اقدامات کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں؟ پھر دیکھیں, مجھے خیر اس کا اتنا نالج نہیں ہے, اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں دیکھا. جو فوٹیج آپ نے اس دن کو دکھائی تھی کہ کتنا پرانا وہ کیس تھا. دیکھیں, چاہے اس میں دیر ہے سویر ہے, جو بھی ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. صحیح. آپ عدالت کو رجوع کریں, بلکہ پولیس کو اس کو پروسیکیوٹ کرنا چاہیے, اور غالباً وہ شاید پروسیکیوٹ ہو رہا تھا. اب وہ اگر مجھے نہیں پتا, شاید عدالت میں وہ اس لیے تھا, اگر وہ عدالت میں گیا ہے, پروسیکیوشن ہو رہی تھی, تو ڈیو پروسیس آف لاء میں بلکہ وہ ایک پریسیڈنٹ بنتا کہ بھئی یہ ہوا ہے, اور اس کے مطابق جب اس کو سزا ہوتی تو وہ بہت بہتر ہوتا. یہ تو ایسے ہے نا کہ جیسے ہم کسی, اب جیسے وہ غازی علم دین شہید تھا, وہ تو اس زمانے میں تھا جب انگریزوں کا راج تھا, شاید اس کو اس انصاف کی امید نہیں تھی. انگریزی دور میں انگریز اس کو سزا نہ دیتے, شاید سزائے موت. آج کے دور میں جب ہم اپنا اسلامی ملک قائم کر چکے ہیں, تو کم از کم ان کو ٹرائی تو کرنے دو نا کہ اس کو کیا سزا ملتی ہے, اس کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے. لیکن اس سے پہلے ایک اور بات ہے. دیکھیں, اگر انسان پاگل ہو, اب اس کے ڈیفینس میں اگر کوئی وکیل آتا تو وہ لازمی اس کو پہلے اسیس کرتا کہ کیا یہ پاگل ہے. اب اگر وہ پاگل ہوتا تو ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق اس کو پاگل خانے بھیج دیا جاتا. لیکن سزائے موت ضروری نہیں تھی کہ اس کو ملتی, کیونکہ اسلام نے بھی درجہ بندیاں کی. اگر ایک بندہ انسین ہے, وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ سوچ سکے, وہ کسی اور لیول پہ ہے, تو اوبویسلی اس کو آپ سزائے موت نہیں دیں گے, اس کو پاگل خانے بھیجیں گے. تو جو آپ نے سوال کیا ہے, بالکل یہ غلط بات ہے کہ اپنے ہاتھ میں لینا. اس سے تو آپ اپنے جو خلافت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے, آپ کے ملک کو, آپ اس سے اختلاف کر رہے ہیں. صحیح, یہ بات ہے. ٹھیک ہے سر, مطلب آپ بیسیکلی اپنے خوبصورتی سے آپ نے جو ہے نا ذرا اس چیز کو ایکسپلین کر دیا ہے. اور تو سوال کیجیے. نہیں, بس اس میں بس یہ کہ اکثر لوگ جو ہے نا ذرا قانونی, آپ کا ایک ہم نے ایک آئیڈیا رہا تھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں. تھوڑی سی بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں,
دیکھیں قانونی لحاظ سے تو مجھے یقین ہے کہ ہر ایک کو پتہ ہوگا، صحیح. علماء اکرام کو بھی پتہ ہے کہ یہ بات غلط ہے، ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ اس میں جو اصل بات ہے وہ ہے جذبات کی. میں نے صحیح. آپ کو مثال وہ ڈاکٹر صاحب کی اس لیے دی جو کہ میرے دادا لگتے تھے، کہ اتنے عالم فاضل آدمی وہ بھی ایک دم جذبات میں آ گئے. تو اس چیز سے ہم انحراف نہیں کر سکتے، ہمارے صحیح. اندر وہ جذبہ ہے. ادھر ہم ان ممالک میں اکثر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے ایکسپیرینس کہ ہمیں طیش آ جاتا ہے، لیکن قانون جو ہے وہ اس طیش کو تسلیم نہیں کرتا. ٹھیک ہے، آپ کو تھوڑی اس میں میٹیگیشن ہو جائے گی کہ آپ پرووک ہوئے تھے آپ ان جذبات کی وجہ سے. جیسے یہ ویسٹرن کئی دفعہ لوگ نہیں سمجھ پاتے جب یہ ایسی باتیں کرتے ہیں، تو ان کو سمجھانا پڑتا ہے ہمیں کہ دیکھو یہ ہمارے لیے بہت بہت ہی عزیز ہیں، صحیح. یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی شخصیت اللہ ہے، علیہ وسلم. تو ایسی بات آپ کو نہیں کرنی چاہیے. اچھا میں آپ کو تھوڑی سی بات بتا دوں. دیکھیں آپ کا بہت شکریہ، زیڈ ایم سی کا بہت شکریہ، آپ نے اس پروگرام کو نام شاہ جی کی باتیں دی ہے. دیکھیں بہت شکریہ اس بات کا. میرا صرف اتنا تعارف ادھر بہت ضروری ہے کہ دیکھیں میں نے مفتی سید عبدالقیوم ایڈوکیٹ جو تھے، جن کی کتابیں آج کل بریلوی مدارس میں بھی اور دیوبند کے مدارس میں بھی اور جتنے بھی مدارس اس میں پڑھائے، ان کو پورا عبور تھا، صحیح. حنفی، شافعی، حنبلی، اور بلکہ فقہ جعفریہ پہ بھی ان کو بڑا عبور تھا. میں نے اس جگہ پہ آنکھ کھولی، لیکن اس کے بعد میں نے اس طرح کے مدارس میں علم حاصل نہیں کیا. شاید آپ میرے سے باتیں اس وجہ سے پوچھتے ہیں اور اس وجہ سے کرتے ہیں کہ میرے گھرانے کی وجہ سے، جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی وہ عزت شامل ہے بے شک. کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے نسبت سے بے شک. لوگ اس نسبت سے عزت احترام کرتے ہیں. تو میں نے اس انداز سے آپ کو تھوڑی باتیں بتائی ہیں. یہ بات قانون سے تھوڑی سی ہٹ کے ہو جاتی ہے. میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ قانون جو اسلامی اس ملک میں رائج ہے وہ ضرور استعمال میں آنا چاہیے. صحیح. اور اس طرح یہ کسی کی جان لینا، حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آخری خطبہ میں یہ بات کہی تھی. یہ بات بھی انہوں نے کہی تھی کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. لیکن انہوں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ کسی کی جان جو ہے آپ نہیں لے سکتے. ہاں، ان کا مقصد یہی تھا کہ ڈیو پروسیس آف لاء کے ساتھ آپ چاہے کسی کو پھانسی چڑھا دیں، صحیح. لیکن ایسے بے وجہ کسی کی جان نہیں لی جا سکتی. حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سے لوگوں نے ان کے ساتھ زیادتیاں کی، لیکن وہی لوگ بعد میں مسلمان ہوئے اور انہیں اسلام کی بہت خدمات کی. بے شک. یہ معاملے کو اتنی ہوا دینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس بندے کو جو کہ میرا جہاں تک خیال ہے، میرے پاس کوئی ڈاکٹر کا ایویڈنس نہیں ہے، لیکن وہ انسین تھا اور اس کو ہوا نہیں دینی چاہیے تھی، اور نہ ہی اس صاحب کو جنہوں نے ایسا کام کیا ہے ان کو ہوا دینے کی ضرورت ہے. ان کو ڈیو پروسیس آف لاء کے تحت پروسیکیوٹ کیا جانا چاہیے. کم از کم یہ چارجز تو ہونے چاہیے کہ انہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں کیوں لیا، صحیح. اور وہ اسلام کی روشنی میں ہونا چاہیے. صحیح. بلکہ اس کے اوپر ایک جو آج کے دور کے اچھے فقیہ ہیں ان سے رائے لے کے اسلامی چارجز لگانے چاہیے. تو بیسیکلی آپ یہ ہے کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں ان کو اس پوائنٹ آف ویو پہ کلیئرلی ایک فقی پوائنٹ آف ویو میں بتانا چاہیے عوام کو کہ یہ دیکھیں فقی پوائنٹ آف ویو سے ہماری اسٹینڈنگ یہاں پہ یہ ہے، تاکہ عوام جو ہے نا ظاہر ہے ان کے لیے اندر جو اگر کچھ ظاہر ہے آج کل کا دور ایسا ہے کہ ہم سوچتے بھی 10 دفعہ ہے کہ بات کرتے ہوئے کچھ غلط بات نہ نکل جائے، کوئی غلط سوال نہ کر دیں. لیکن ظاہر ہے کہ قانون کے طالب علم میں آپ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو جان سکیں تاکہ آنے والے نسلوں کو، آنے والے لوگوں کے لیے ایک جو ہے نا ہمارے لیے ایک پروسیس بن جائے. تو ناظرین آج کی جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ ظاہر ہے اس کے اندر ہمیں جو ہمارے علماء کرام ہیں ان کو بھی اس کا اب پارٹ آف ایسا بن کے اور اپنی رائے کا کھل کے اظہار کرنا چاہیے، اور ہم سب کو جو ہے نا ایک رائٹ گائیڈڈ ڈائریکشن میں لے کے جانا چاہیے. اس پروگرام میں ناظرین ہماری طرف اتنا تھا. اگر آپ کو کوئی بات ناپسند آئی ہو اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام تک ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.